السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہماری بہنیں جو ہے وطر کی نماز کیسے پڑھیں گے اور کب کیا کلمات پڑھنی ہے، آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ آسانی سے وطر کی نماز پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان بچیوں کے سامنے وطر کی نماز کی ایک مشق کرتے ہیں، اس سے آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نیت کریں گے کہ اللہ تعالی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں وطر کی نماز اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، یہاں تک کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے میں ہاتھ اس طرح باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آپ کو جو سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کریں گے، قرأت کریں گے، تو آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کے جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کی سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح 3 یا 7 یا 5 مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس میں تسبیح 1 مرتبہ ربنا لکل حمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ آپ جو ہے سجدہ خوب چمٹ کر کریں گے، عورتیں جو ہے خوب چمٹ کر سجدہ کریں گے، یہ بہتر ہے عورتوں کے لیے کہ خوب سجدہ جو ہے چمٹ کر کریں۔ اور اس میں بھی آپ 3 5 یا 7 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے سجدہ سے اٹھیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پر تھوڑی دیر اتنی دیر بیٹھیں کہ 1 مرتبہ آپ آرام سے سبحان ربی الاعلی کہہ سکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسری سجدہ کے لیے جائیں گے، اور پھر 3 5 یا 7 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑی ہو جائے۔ یہ 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب ہم دوسری رکعت جیسے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوئی یہ بچیاں، اسی وقت جو ہے آپ کو ہاتھ باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت ہاتھ باندھ لینی ہے۔ اور پھر اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ پورا ہو گیا۔ اب جو ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ عورتیں جو ہے رکوع میں زیادہ جھکیں گے نہیں، ہلکے سے جو ہے یہ ہاتھ سے اپنا گھٹنا اس طرح پکڑیں گے، زیادہ نہیں۔ مرد کی طرح عورتیں جو ہے رکوع میں نہیں جھکیں گے۔ اس میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گی، اور نظر جو ہے پیروں میں ہوگا، اور پیر جو ہے بالکل سٹا ہوا ہوگا، ہے نا۔
اپنا جتنا جو ہو سکے پیر اتنا سٹا ہوا ہوگا، پیر پھیلا ہوا نہیں ہوگا۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس میں ربنا لک الحمد ایک بار تسبیح پڑھیں گی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گی۔ اس میں سبحان ربی الاعلی 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گی، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدہ کے لیے جائیں گے، پھر اس میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ دوسری رکعت ہے۔ اب اس میں جو ہے تشہد یعنی التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد اللہ میں انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں انگلی نیچے کر دیں گے، اس کے بعد واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب یہ اتنا پڑھ لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح جو ہے جیسے کھڑی ہوئی اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ باندھ لیں گی، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ سورہ ہو جائے تیسری رکعت میں تو اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہیں جانا ہے، وتر کی نماز ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر سے ہاتھ اٹھانی ہے کندھے تک، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ باندھ لینی ہے۔ وتر کی نماز میں یہیں پر ایک فرق ہے۔ اب اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا میں آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہے نا، تو دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفزرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ کے آپ رکوع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ دعائے قنوت یاد کر کے دعائے قنوت پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانی ہے۔ اب اس میں سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھا کھڑی ہو جانا ہے، اور اس میں ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے یہ غور کرنی ہے کہ جس طرح جو ہے ہم مرد حضرات جو ہے ہم بالکل اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا جو ہے لڑکیوں کو کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ تھوڑا سا جو ہے نارمل کھڑا ہونا ہے لڑکیوں کو خاص کر کے۔ اب ربنا لک الحمد جب کہہ چکے تو اب اللہ اکبر کہتے سجدہ میں جانا ہے، اور پھر سجدہ میں جو ہے 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے پہلے سجدہ سے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر دوسرے سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے دوسرے سجدہ کے لیے، پھر یہاں سبحان ربی الاعلی 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جو ہے بیٹھ جانی ہے۔ اب اس میں ہم التحیات پہلے پڑھیں گے، التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ میں انگلی اٹھانا ہے، اشہد اللہ میں انگلی اٹھاؤ،
इल्लल्लाह में नीचे कर दो, है ना। उसके बाद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद सलाम फेरनी है। सलाम जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहां से देखते हुए इस तरह जो है सलाम फेरनी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये वित्र की नमाज थी, ये वित्र की नमाज इसी तरह पढ़नी है। एक बात और समझ ले, अगर कोई जो है दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए, यानी तीसरे रिकात में जब जो है सूरत के बाद जो है अल्लाह अकबर कह के हाथ उठानी है और फिर जो है दुआ पढ़नी है, अगर कोई भूल जाए तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है तीसरी रिकात जो है आप पूरी कंप्लीट करेंगे इसी तरह, लेकिन इसमें जो है आप अत्तहियात, जब यहां भी हम अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा तीनों चीज पढ़ें, यहां सिर्फ अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरनी है और उसके बाद 2 मरतबा सजदा करनी है, 2 मरतबा सजदा करनी है। उसके बाद फिर अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़नी है। यानी जब नमाज में इस तरह से गलतियां हो जाए तो नमाज में सजदा सहू करनी है, इसी को कहते हैं सजदा सहू। जो अभी हम तरीका बताएं ये सजदा सहू का तरीका है। जब हम दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए तो आप सजदा सहू करेंगे, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को खूब शेयर करें।